ویسے کرنی جب مدینہ آئے تب ملاقات ہوتی رہی، اس کے علاوہ کہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور گزر گیا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا دور گزر گیا۔ جب آپ کا دور شروع ہوا، دور خلافت، تو پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یمن میں خبر پہنچی کہ اب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خلافت کا دور ہے، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک جنگ کا سامنا ہے۔ تو پھر وہ شخص کہ جس نے ساری عمر تنہائی میں گزاری، وہ شخص کہ جو ساری عمر یا اللہ کے حضور قیام میں رہا، یا رکوع میں رہا، یا سجدے میں رہا، یا اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا، وہ شخص کہ جس نے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے شرف صحابیت نہیں حاصل کیا، جب اس شخص تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صفین کے مقام پر ہیں اور آپ کو جنگ کا سامنا ہے، تو فوراً یمن سے آتے ہیں، صفین کے مقام پر آتے ہیں، اور آ کے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی دست پوسی کرتے ہیں، اور دست پوسی کر کے تو پھر عرض کرتے ہیں کہ اے مولا علی المرتضیٰ، ساری عمر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہوئے گزر گئی، ساری زندگی اس کے حضور قیام میں گزر گئی، ساری زندگی اس کے حضور رکوع میں گزر گئی، لیکن اے علی المرتضیٰ، آج وہ وقت ہے کہ آج مصلی چھوڑ کر اس شخص کے جھنڈے تلے جمع ہونا ضروری ہے کہ جو حق کا ساتھی ہے، جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی عبادات کو چھوڑا، اپنی ریاضات کو چھوڑا، عبادت، ریاضت اور اپنے حلقے کو چھوڑ کے مولا علی المرتضیٰ کے جھنڈے تلے آ کے باغیوں کے ساتھ آپ نے جنگ کی ہے، اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، اور پیغام یہ دیتے ہیں کہ لوگوں، جب امت مسلمہ پر کڑا وقت آ جائے، جب ایک حق اور ایک باغی گروہ سامنے ہو، آمنے سامنے ہو جائیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق، اور پھر اللہ کے بتائی ہوئی شریعت اور دین کے معاملات کے مطابق حق یہ ہے کہ تم ہمیشہ حق کی طرف رہو اور ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔ تمہاری عبادات جاتی ہیں تو چلی جائیں، تمہارے معاملات جاتے ہیں چلے جائیں، جب حق اور باطل کا ٹاکرا ہونے والا ہو تو پھر حق اور باطل کے ٹکراؤ میں مصلح اور ریاضتیں اور عبادتیں نہ کرو، اس وقت اپنے مصلح چھوڑ دو، اپنی عبادتیں اور ریاضتیں چھوڑ دو، عبادت اور ریاضت چھوڑ کر صرف اور صرف اس طرف ہو جاؤ جس طرف حق ہے، اور امت مسلمہ کے لیے تلوار اٹھا لو۔ کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو پھر اویس قرنی نے اپنا مصلی چھوڑا، اپنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ چھوڑا، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے جھنڈے تلے آپ کے شانہ بشانہ لڑے، جنگ کی باغیوں سے، اور جنگ کرنے کے بعد پھر اسی جنگ میں آپ کو تیر لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک سیرت کا کھلا باب ہے، عشق کا، محبت کا، آقا علیہ السلام کی ذات سے عشق اور محبت کا ایک کھلا باب ہے کہ اگر محبت رسول کسی کے دل میں ہو تو اویس قرنی جیسی ہو۔ تو لوگوں، ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عشق اور محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم کر لیں جیسا ان کا رشتہ تھا، ایک محبت کا، محبت کا اور عشق کا مضبوط رشتہ آقا علیہ السلام سے جوڑ لیں، اور پھر جب حق اور باطل ان کے ساتھ ملنے اور ٹکرانے کا وقت آئے تو پھر اپنی عبادات اور ریاضات کو چھوڑ کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیشہ حق کا ساتھی بنا جائے اور ہمیشہ باطل سے ٹکرا جائے۔ یہی آج کا سبق ہے، یہی سیرت اویس قرنی کا سبق ہے۔